بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی دارالحکومت میں سی ڈی اے کے بعد یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بعد ایک اور اتھارٹی ہاؤسنگ اتھارٹی جس کو فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے وہ بنائی گئی تاکہ جو وفاق کے ملازمین ہیں ان کے مسائل کو کم کیا جا سکے اور شہر کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جا سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی کرپشن کا گاڑا ہے. ان کی بھی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ جو قومی خزانہ ہے اس میں سے پیسے کیسے نکالنے ہیں, کس طرح اپنی جیب میں ڈالنے ہیں. اب ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے اس نے بھی خربوزے کو دیکھ کے جیسے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے انہوں نے بھی رنگ پکڑ لیا ہے. وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو G11 میں G13 میں جو ان کا فلیٹس کا جو پروجیکٹ تھا بہت بڑا پروجیکٹ تھا وہ پچھلے 15 سال سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے. پھر انہوں نے سرکاری ملازمین سے پیسے اکٹھے کیے کہ جی آپ کو 12 کو انکلیو 12 کو گرین میں آپ کو پلاٹ ملیں گے. عرصہ دراز سے انہوں نے آفر لیٹر جاری کر کے اربوں روپیہ اکٹھا کر کے اس کا جو انٹرسٹ آتا ہے وہ پتہ نہیں کون استعمال کرتا ہے, مجھے تو نہیں پتہ. بہرحال ظاہر ہے وہ انٹرسٹ آتا تو ادارے کے پاس ہی ہے, پھر ان کے اللہ تللے الگ سے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے سرکاری ملازمین کی جیبیں خالی کی گئیں اور عام آدمی کی بھی جیبیں خالی کی گئیں, لیکن ڈلیوری نہیں ہے. آپ ڈلیوری کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ یہ خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ جب وہاں پہ تقریباً 38 یا 41 کروڑ روپیہ جو ہے فرضی متاثرین کے نام پہ نکالا گیا تھا. پھر اس سے گرفتاریاں ہوئی تھی. یاسر قیوم جو ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت کے, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے ساتھ ایک تحصیلدار بھی تھے, باقی عملہ بھی تھا. آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کیس کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے, تازہ ترین پوزیشن کیا ہے. چونکہ مجھاں دیا بہنا ہوندیاں نے میری اطلاع کے مطابق ہاؤسنگ اتھارٹی میں بیٹھے ہوئے کچھ سینئر بااختیار لوگ ان کو بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ ضمانت جب ہمایوں دلاور جج جو ان کے پاس لگی ان کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یاسر قیوم اور اس کے ٹولے نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. بلٹ اپ پراپرٹی کے نام پہ جو ادائیگیاں ہوئی وہ جعلی تھیں. ویسے تو ان کا موقف لیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں تو عمرے کے لیے میرا ٹکٹ لگا ہوا تھا, میں بالکل عمرے پہ جانے کے لیے تیار ہی تھا, جس سے بھی پوچھ لیں. لیکن واردات جب ہوتی ہے تو پھر پکڑی بھی جاتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ایس ایچ بنگش صاحب نے اس کیس کی جو تازہ ترین پوزیشن ہے اس پہ ریسرچ کی ہے تاکہ عوام کو ہم بتائیں کہ اس کی تازہ ترین پوزیشن کیا ہے. ویسے تو میں آپ کو بتا دوں یہ بحال بھی ہو جائیں گے کسی مرحلے پہ جا کے, یہ نوکریوں پہ بھی آ جائیں گے, ان کے گناہ بھی دھل جائیں گے, چونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اتنا نکارا ہو گیا ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. السلام علیکم جناب ایس ایچ بنگش صاحب. جی مانگر صاحب وعلیکم بنگش السلام. صاحب یہ بلڈ اپ پراپرٹی کے نام پہ واردات ہوئی تھی, جعلی متاثرین کھڑے کیے گئے تھے. جی یہ 2025 کے جون جولائی کا مہینہ تھا جب ہم نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ جناب یہ جعلی ادائیگیاں ہوئی ہیں. پھر ان کی یاسر قیوم نے خود کو بچانے کے لیے ایک پریس ریلیز بھی ادارے کی طرف سے جاری ہوئی کہ یہ پیسے واپس آ گئے ہیں جی, لیکن جرم تو کمٹ ہوا تھا, وہ پیسے واپس نہیں آئے تھے. جو فراڈی لوگ ہیں جو پیسے لے جاتے ہیں اتنی جلدی تھوڑی دیتے ہیں. جی جو RDA کا 4 ارب روپیہ نکلا تھا وہ تو وہاں کی محترمہ کنزا مرتضیٰ جو ہیں وہ پیچھے نہ پڑتی تو وہ پیسے لے گئے تھے. ہاں کیونکہ جو مقتول میں کہہ رہا ہوں مرحوم جو جنید تاج جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ اس نے خودکشی کر لی, وہ اس نے اپنے ڈرائیور اپنے بھائیوں کے نام پہ وہ پیسے جو ہیں وہ منی ٹریل مل گئی ہے, نیب نے سب کچھ نکال لیا ہے. اب اس کا یاسر قیوم کا تازہ ترین پوزیشن کیا ہے. جب انہوں نے ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تو ہمایوں دلاور جو جج ہے یہ عمران خان کے کیسوں میں بھی تھے نا, ہمایوں دلاور یہ وہی والے ہیں نا. یہ تو مجھے ابھی اس وقت نہیں معلوم کہ یہ وہی والے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ہمایوں دلاور صاحب نے جیسے ان کا نام دلاور ہے نا, انہوں نے کام بھی دلاوروں والا کیا ہے. کہ جب ان کے پاس ان کی ضمانت کی درخواست آئی نا تو ایک تو تازہ خبر یہ ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب نے نا وہ ریجیکٹ کر دی کہ بھئی آپ کو بیل گرانٹ نہیں ہو سکتی. ساتھ میں انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ لکھا ہے اور اس فیصلے میں جو شکیں شامل کی ہیں نا وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ دلچسپ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا جو FIA کی انویسٹیگیشن تھی اور جو ڈرون سروے تھا 2023 کا, ٹھیک ہے, اس کو ساری چیزیں شامل کر کے اپنے فیصلے میں مینشن کیا ہے کہ بھائی آپ کس بیس پہ جو ہے نا ضمانت مانگ رہے ہیں, جبکہ جو اکیوزڈ ہے یاسر قیوم illegally inclusion of non-entitled individuals کہ یہ جو 8 partial award of built up properties تھی اس میں ان لوگوں کو شامل کیا کہ جن لوگوں کی وہاں پر ملکیت ہی نہیں تھی,
اور ان لوگوں کو نہ کہ صرف نام شامل کیا بلکہ ان لوگوں کو پیسے بھی جاری کر دیے. اور یہ پیسے مانگڑ صاحب جو 8th پارشل ایوارڈ کی ایکچول رقم تھی نا وہ کو اور تھی, لیکن اس سے ایکسیسو اماؤنٹ یعنی 41 کروڑ روپے جو ہے نا وہ انہوں نے قومی خزانے سے نکلوا کر ان کو دے دیا. جبکہ اس میں یہ الزام ہے کہ یہ صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ جی یہ وہ متاثرین تھے ان کو دے کے, بلکہ ان کا اپنے اس میں کک بیکس تھے, اپنی ذاتی جو ہے نا اس میں وہ کمیشن بیسڈ کام تھا کہ بھئی آپ یہ پیسے لے جائیں اور پھر جو ہے نا آپس میں کر لیں گے, یعنی دوسری ہماری دوسری جیب میں ڈال دیجیے, دوسری جیب میں ڈال دیجیے گا آپ کی. یہ شک شامل کی. پھر ساتھ میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یوز آف سیل ایگریمنٹس اونلی. اچھا انہوں نے کیا کیا ہے, اب وہ جو لوگ تھے ان کے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, ان پہ بھی تنکا ہے کہ انہوں نے ایک سمپل سیل ایگریمنٹ جو کہ 100 200 یا 500 ہزار میں بن جاتا ہے, جی اس کے ایگریمنٹ پہ جو ہے نا پیسے جاری کیے ہیں. اب قومی خزانے سے پیسے نکل رہے ہیں مانگڑ صاحب, اور وہ پیسے جو ہے نا آپ ایک سمپل ایک پیج کہہ لیں جو سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کوئی بھی جا کر کسی مارکیٹ میں کسی بھی اسٹامپ پیپر والے سے بنوا سکتا ہے, اس بہاف پہ آپ نے 41 کروڑ روپیہ بانٹ دیے. یہ اس میں لکھا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ جی ایسے بندے کو کیسے بیل جاری کر سکتے ہیں. پھر اگلے شیک میں وہ کہتے ہیں کہ جی مینیپولیشن اینڈ انفلیشن آف پراپرٹی میئرمنٹس, یعنی جو پراپرٹی ہے ان کی جو میئرمنٹ ہے وہ فیک اینڈ فیبریکیٹڈ اسکیچز بنوائے انہوں نے, اور وہ اسکیچز بنا کر ادھر بھی شامل کیے جو ان کے دفتر کا ریکارڈ تھا, اور جو بندے آئے تھے ان کو بھی دیا کہ بھئی یہ لے, یہ وہ زمین ہے, یہ وہ پلاٹ ہے. جس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ فیک اینڈ فیبریکیٹڈ بنوائے اور اس بہاف پر قومی خزانے سے پیسے نکلوا لیے. تو یہ تو ایف آئی اے نے جب اس کی تحقیقات کی پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھئی یہ کون سے نقشے ہیں, یہ کون سے اسکیچز ہیں. تو اسکیچز جعلی نکلے. یعنی اتنے یہ جو ہے نا دیدہ دلیر ہیں کہ آفس ریکارڈ میں جعلی نقشے شامل کر رہے ہیں, جعلی اسکیچز شامل کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی مجھے بیل بھی دی جائے قومی خزانے کو 41 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگانے کے بعد. اچھا یہ بھی ویسے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو طے نہیں ہے نا کہ یاسر قیوم اور ان کے ٹولے کی یہ پہلی چوری تھی. ہاں اس سے پہلے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا, تو کیا ہوگا, تو اس کا بھی ایف آئی اے کو چاہیے ان سے گلوائے. ہاں تو یہ جج صاحب نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے نا کہ بھئی آپ کو ضمانت نہیں مل سکتی, آپ جیل میں ہی رہیں اور فردر جو آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انکوائری ہو رہی ہے, اس میں تعاون کریں تاکہ اور بھی ہمیں باتیں پتہ چلیں. اور اس گروہ میں اور کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ اس گروہ میں اور جو ہے نا ان کے ساتھ شامل تھے جی وقاص بلوچ صاحب جو کہ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, اور عبید اسحاق صاحب جو کہ سب انجینئر ہیں اس سوسائٹی کے. تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ سارا جو ہے نا گٹھ جوڑ جو ہے نا چلایا. پٹواری بھی گرفتار ہوئے تھے اس معاملے میں. اچھا ہاں جی. اچھا پھر اور جج کے صاحب کے فیصلے. ہاں جج صاحب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایبسنس آف مینڈیٹوری ویریفیکیشن اینڈ سگنیچرز, یعنی اس موقع پر زمینوں کا وہ ہو رہا ہے معاملہ ہے, اب زمین کا معاملہ ہے, پیسے جاری ہو رہے ہیں اور نہ پٹواری موجود ہے نہ تحصیلدار موجود ہے, اور وہ سیلز ایگریمنٹ پہ نہ پٹواری کے سائن ہے نہ تحصیلدار کے سائن ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو جو ہے نا اسسمنٹ پوری ہی نہیں ہے, تو آپ نے کیسے یہ جاری کر دیے. لہٰذا یہ شک بھی شامل کی جائے کہ آپ کو اس بیس پہ بھی ضمانت نہیں دی جاتی. اور پھر جو سب سے اہم بات یہ کہ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لاس ٹو دا پبلک ایکسچیکر, قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کی بات چونکہ کنفرم ہو گئی ہے, لہٰذا آپ اندر ہی رہیں, آپ کی جو درخواست ہے ڈسمسڈ. لہٰذا اندر بھی دیکھیں ان کو سہولتیں نہیں ملنی چاہیے کیونکہ قومی خزانے کو لوٹا ہے نا. اب اگر وہ کہیں کہ جی میں گریجویشن کی ہوئی ہے اور میں گزٹڈ آفیسر تھا اور پورا ٹولہ, پر بہرحال ان کے پاس پیسے ہیں, اندر سسٹم خرید لیں گے. جی ایکچولی ہم مانگڑ صاحب چونکہ ہم کرپشن پہ کافی ورک کر رہے ہیں نا, اپنے قوم کو بتا رہے ہیں, تو یقین کریں کہ اب کرپشن اگر انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں کی ہے, ہاؤسنگ اتھارٹی میں بلکہ صحیح, اور تو پولیس کے اندر بھی تو کرپشن ہے نا, ایماندار پولیس بھی شامل ہے. نہیں تو ایف آئی اے میں بھی ہے, ایف آئی اے میں بھی ہے, این سی سی آئی والے تو سارے کے سارے ریوڑ پکڑے گئے ہیں ان کے. تو یہ ان کے ساتھ ساز باز کر کے کہہ لیں گے جب میں باہر نکلوں گا تو فلانی جگہ. چلو یہ ویڈیو تو ریکارڈ پہ پڑی ہوگی نا. جی یہ بالکل پڑی ہوگی کہ بھائی ان کے ساتھ ساز
مانگر صاحب کسی پروگرام میں آپ کو کہوں گا ایک زمانے میں نا 2008-2007 سے پہلے کے دور میں ایک امریکن جو ہے نا وہ ایک چھوٹے لیول کے ایکٹر تھے جن کی ایک فلم بڑی مشہور ہوئی تھی، تو وہ کسی مافیا کے ہاتھ پھنس گئے تھے اور وہ جو ہے نا جو ڈرگ سمگلنگ ہے نا اس میں پاکستان ایئرپورٹ پہ گرفتار ہوئے تھے اسلام آباد میں. تو انہوں نے اڈیالہ جیل میں کوئی 5 سال یا 3 سال گزارے ہیں. ان کی ایک وہ ڈاکومنٹری میرے ہاتھ لگی ہے جس پہ میں ابھی وہ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اڈیالہ جیل میں ایک افسر تھے جن کو کیپسٹن افسر یا گولڈ لیف افسر کہا جاتا تھا. گولڈ لیف افسر کیوں؟ کیونکہ ان کا کام تھا کہ جب وہ جیسے ہی اڈیالہ جیل میں قیدیوں کے پاس آئیں تو قیدی ان کو گولڈ لیف پیش کرے، نہیں تو وہ ان کو باندھ کے مارتے تھے. وہاں پہ جب میں 1999 میں گیا تھا، 1999 یعنی جس کو ہم کہتے ہیں 1999، تو وہاں اس وقت جو راج تھا نا اے ایس آئی رفیق کتیاں والا مشہور تھا. وہ گولڈ لیف تھے، یہ کتیاں یہ بھی اڈیالہ جیل کی کہانی ہے. اچھا، وہ رفیق کتیاں والا مشہور تھا. بہرحال ہمارا کام نشاندہی کرنا اور چیزوں کو ریکارڈ پہ رکھنا ہے. باقی تو ملی بھگت کر کے یہ سرخرو ہو ہی جاتا نہیں. لیکن جس طرح جج جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمایوں دلاور صاحب ہی ان کو سزا بھی دیں گے اور ریکوری بھی کروائیں گے، اور ان کی مزید کرپشن کی جو داستانیں ہیں نا ان پہ بھی ایکشن لیں گے، تاکہ کہیں سے تو شروعات ہونا. مانگر صاحب بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ منگش صاحب. ناظرین، یہ ہماری ہاؤسنگ اتھارٹی ہے. یہ ہاؤسنگ اتھارٹی میں نے آپ کو بتایا اس کے قیام کا مقصد تھا کہ یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے کا بوجھ بانٹے گی. بوجھ بانٹا ہے اس نے، یعنی اگر سی ڈی اے نے 100 روپے کی کرپشن کرنا تھی تو انہوں نے کہا کہ جی 50 کی آپ کریں، 50 کی ہم کریں گے. ہم آپ کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں. اب ان کے اپنے پروجیکٹ کی اگر تحقیقات کی جائیں، صرف ایک پروجیکٹ کی تحقیقات کر لیں، ایف آئی اے کر لیں، نیب کر لیں کہ بھائی جان کس کھاتے میں آپ نے سرکاری ملازمین کے پیسے لے کے رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو دار فانی ہی چھوڑ کے چلے گئے، پیسے ان کو دے گئے اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے ظالموں نے ان کا پیسہ رکھا ہوا ہے. اللہ ان کو جنت میں کارنر والا پلاٹ دے. انہوں نے تو زندگی میں ان کو نہیں دیا پلاٹ. لیکن یہ تحقیقات تو ہونی چاہیے. وہ پیسے کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے، اس کے اوپر جو پرافٹ آ رہا ہے، وہ کون سی بلائیں، وہ کون سی چڑیلیں ہیں جو وہ ان کا پیسہ وہ کھا رہی ہیں. ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی ہے تو ہاؤسنگ اتھارٹی کے کام کو کس نے چیک کرنا ہے؟ جناب ریاض پیرزادہ صاحب، ہاؤسنگ اتھارٹی آپ کے انڈر ہے. اس کے کام کو چیک کریں. یہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کیوں نہیں کر پا رہی؟ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیوں کرتی ہے؟ کہیں چوری ہو جاتی ہے اور کہیں کام ان کا لٹک جاتا ہے، کام ادھورا ہی رہ جاتا ہے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ منگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.